بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1857 کا سال ہندوستانی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا وقت جب غلامی کے خلاف پہلا باقاعدہ نعرہ بلند ہوا، جنگ آزادی کا پہلا شعلہ بھڑکا تو ہر طبقے کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ انہی کرداروں میں ایک نام ایسا ہے جو اکثر تاریخ کی گرد میں چھپ جاتا ہے۔ عزیزن بیگم، کانپور کی ایک معروف طوائف، مگر اس سے کہیں بڑھ کر ایک انقلابی۔ کانپور کا کوچہ نمکین شہر کے ان چند حصوں میں سے تھا جو ہمیشہ جاگتے تھے۔ دن بھر کا شور رات کی محفلوں میں بدل جاتا۔ یہاں کی عورتیں صرف ساز و رقص کی ماہر نہ تھیں، وہ تہذیب، ادب اور سیاست کی نبض بھی پہچانتی تھیں۔ اسی کوچے میں ایک آنگن ایسا بھی تھا جہاں ہر شام طبلہ بجتا، گھنگرو چھنکتے اور رقص کا جادو بکھرتا۔ یہ آنگن عزیزن بیگم کا تھا۔ عزیزن کی پرورش ایک فنکار خاندان میں ہوئی۔ اس کی ماں مہتاب بانو خود ایک مشہور رقاصہ تھی اور باپ ایک ہارمونیم نواز۔ عزیزن نے 5 سال کی عمر میں گھنگرو باندھے اور 10 سال کی عمر میں پہلی بار دربار میں پرفارم کیا۔ اس کے رقص میں صرف چال یا حرکت نہ تھی، اس میں کہانی تھی۔ کبھی کوئی ٹوٹا ہوا خواب، کبھی کسی عاشق کی بغاوت۔ رنگ محل سے انقلابی کوچہ۔ 1857 کی فضا گرم ہو رہی تھی۔ انگریزوں کی زیادتیوں سے عوام میں بغاوت پنپ رہی تھی۔ عزیزن کے کوٹھے پر اب صرف موسیقی کی آواز نہیں آتی تھی، اب وہاں خفیہ ملاقاتیں، پیغام رسانی اور آزادی کے منصوبے بھی بنتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عزیزن نے کئی بار باغی سپاہیوں کو اسلحہ فراہم کیا۔ اس نے اپنے کوٹھے کو خفیہ پناہ گاہ میں بدل دیا۔ اس کے ہاں آنے والے اب صرف نواب یا رئیس نہ تھے، بلکہ وہ انقلابی نوجوان بھی تھے جو انگریزوں کی حکومت کو چیلنج کر رہے تھے۔ ایک رات جب سپاہی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آئے، عزیزن نے ان سے کہا، رقص میں اگر توازن نہ ہو تو گر جانا طے ہے، اور انقلاب میں اگر اتحاد نہ ہو تو ہار طے ہے۔ اس کے یہ الفاظ بعد میں کئی سپاہیوں کے لیے نعرہ بن گئے۔ عزیزن کا باغی روپ۔ کانپور میں جب بغاوت نے شدت پکڑی تو عزیزن نے اپنے روایتی لباس کو بدل دیا۔ اس نے گھوڑے کی سواری سیکھی، ہتھیار اٹھائے اور کئی مقامات پر باغیوں کی قیادت بھی کی۔ ایک روز اسے سپاہیوں کے ہمراہ انگریزوں کے اسلحہ خانے پر حملہ کرتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا خنجر تھا، مگر نگاہوں میں شعلہ، جیسے وہ رقص کرتے کرتے میدان جنگ میں بھی توازن قائم رکھ سکتی تھی۔ انگریزوں کی نظر میں دشمن۔ عزیزن کا نام اب انگریزوں کی رپورٹوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک انگریز افسر نے لکھا، عزیزن is not a courtesan, she is a revolutionary. Beware of her eyes, behind that charm lies fire. آخرکار عزیزن کو گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل میں ڈالا گیا۔ باز پرس ہوئی مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف مسکرا کر کہا، تم میری زبان بند کر سکتے ہو، مگر وہ ساز بند نہیں کر سکتے
جن کی دھن پر میں چلتی ہوں۔ انجام یا نیا آغاز۔ عزیزن کا انجام آج تک مکمل طور پر واضح نہیں۔ کچھ کہتے ہیں اسے کالا پانی بھیجا گیا، کچھ کہتے ہیں وہ راستے میں قتل کر دی گئی، کچھ روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ایک درویش کے روپ میں بچ نکلی اور آخر عمر کنوج کے قریب گمنامی میں گزار دی۔ مگر آج بھی کانپور کے کوچہ نمکین میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں گھنگرو کی آواز آتی ہے۔ بزرگ سرگوشی کرتے ہیں، یہ عزیزن ہے، پھر سے انقلاب کا خواب لے کر آئی ہے۔ ایک عورت ایک علامت۔ عزیزن بیگم کی کہانی صرف ایک رقاصہ کی کہانی نہیں، وہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ فنکار کبھی صرف تماشائی نہیں ہوتا، اگر وقت کا تقاضا ہو تو وہ انقلاب کا پیش رو بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔